آپ جانتے ہی ہیں نا کہ غریب آدمی دولت کے بارے میں جب خواب دیکھتا ہے تو بڑے مزہ خیز قسم کے دیکھتا ہے. تو ایسے ہی ایک روز ہم یہ خواب دیکھ رہے تھے. ہمارے دوست تھے جو اخبار جہاں کے ایڈورٹائزنگ کے ڈائریکٹر تھے، ملک سلطان. ان کے ساتھ بڑی نشست رہتی تھی. تو ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں جتنی بھی خواہشیں ہیں وہ پوری کرنی ہوں، یا جو بھی چیزیں آپ کو لینی ہیں وہ آپ لے سکیں، تو اس کے لیے کتنے پیسے درکار ہوں گے؟ تو میں نے کہا ہاں بھائی اس کا حساب تو لگانا چاہیے. تو ہم حساب لگانے بیٹھ گئے. ہم نے کہا کہ بھائی اچھا کہ ایک تو اپارٹمنٹ ہو نیو یارک میں نا، کوئی 2 بیڈ کا چھوٹا ہی اپارٹمنٹ ہو. اور پھر ہم نے کچھ مہنگی کاریں منتخب کی کہ ان میں سے کوئی کار ہونی چاہیے، دنیا کی مہنگی کاروں میں سے. پھر ہم نے حساب لگایا کہ مہینے کا خرچہ جو ہے جب ایک ایسا لائف سٹائل رکھیں گے تو کتنا ہونا چاہیے. اور وہ سارا حساب، یہ پرانی بات بتا رہا ہوں کیونکہ کوئی 26-28 سال پہلے کی. تو ہم نے حساب لگایا کہ صاحب ہمیں کوئی چاہیے ہوں گے 17-18 کروڑ روپے. اس وقت ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اتنا کمزور نہیں تھا. 17-18 کروڑ روپے ہم نے کہا یہ چاہیے ہوں گے، 20 کروڑ لگا لیں. تو ہم نے یہ طے کیا کہ 20 کروڑ میں زندگی کی سب خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں. تو پھر ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ایک بات سوچنے کی ہے کہ کیا واقعی اس کے بعد ہمیں مزید کچھ نہیں درکار ہوگا؟ اور ہمیں اندازہ ہوا کہ بھئی ہمیں تو نہیں درکار ہوگا، غریب آدمی کو کیا درکار ہوگا بھئی. لیکن ہم نے دیکھا کہ دولت مندوں کو درکار ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا. پھر ہم نے کچھ رہنماؤں کو دیکھا، وہ جو اقتدار میں آتے جاتے رہتے تھے. آتے تھے تو یہاں پہ ہم پہ سوار ہوتے تھے، جاتے تھے تو بیرون ملک اپنی رہائش گاہوں میں رہتے تھے. تو کسی کے پاس کوئی محل تھے بھائی، کوئی کسی کے پاس فیکٹریاں تھیں جو چل رہی تھیں، کاروبار چل رہا تھا، پیسہ ہو رہا تھا. وہ پھر بھی وہ واپس آتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اقتدار میں آئیں دوبارہ، اور اس کے بعد ظاہر ہے کچھ پیسے ویسے بنے جو بھی ہو. تو یہ سب دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوا ہم غریب لوگوں کو کہ یہ جو کہتے ہیں نا کافی ہے بھائی بہت ہے، یہ منزل کبھی نہیں آتی. ہمارے لیے تو شاید آ سکتی ہو، لیکن وہ جو لوگ ہیں جو کاؤنٹ کرتے ہیں، جو پیسے والے ہیں، ان کے لیے وہ منزل نہیں آتی. اب اتنے برس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے کلچر میں رہنے لگے ہیں، ایک ایسے کلچر میں زندگی گزارنے لگے ہیں جو لامتناہی گروتھ کا کلچر ہے. آسمان تک گروتھ، تا حد نگاہ گروتھ، بڑھتے جاؤ آگے. یہ ایسا کلچر آ گیا ہے. یعنی یہ ایک مسلسل دوڑ ہے کہ بھئی ایک آدمی 1000 اسکوائر فٹ کے فلیٹ میں رہتا ہے تو کہتا ہے نہیں، یہ 1500 اسکوائر فٹ سے کم میں تو زندگی اچھی نہیں گزر سکتی. 1500 والا کہتا ہے 2000 اسکوائر فٹ سے کم میں اگر رہوں گا تو میں رہوں گا کیسے؟ اور 2000 اسکوائر فٹ والا کہتا ہے نہیں بھائی 3000 اسکوائر فٹ میں زندگی گزرتی ہے اچھی. چھوٹا مکان، بڑا مکان، اس سے بڑا مکان، بہت بڑا مکان، بنگلہ اور محل، یہ ترتیب سے چلتا رہتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ فرض کیجئے کہ اس میں 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ میں کتنے زیرو ہوتے؟ 5 زیرو ہوتے. جس کے پاس 5 زیرو لگانے کا موقع ہوتا ہے، یا جس کو پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یار 7 زیرو ہونے چاہیے. دوسرا کہتا ہے نہیں 10 زیرو ہونے چاہیے. اس کو 10 زیرو تک پہنچا دو تو وہ کہے گا 12 زیرو ہو جائیں تو مزہ آ جائے. یہ گویا ایسا لگتا ہے کہ ہم اس ورزش کی مشین پہ سوار ہیں. وہ نہیں ہوتی جس پہ بھاگتے ہیں، ڈاکٹر دوڑاتے ہیں اور آپ خود کبھی ورزش کے لیے اس پہ جاتے ہیں. تو وہ ہم ایک ایسی ورزش کی مشین پہ سوار ہیں اور بھاگ رہے ہیں جس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں. وہ کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کی سپیڈ آہستہ آہستہ بڑھاتا جا رہا ہے. اب ہماری رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے، ہم ہانپنے لگ رہے ہیں، ہم تھک رہے ہیں، لیکن ہم ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم کیونکہ ایک بڑی منزل کی طرف جا رہے ہیں تو ہم یہ رائڈ، یہ دوڑ، یہ بھاگنا، یہ ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، تو مزہ آ رہا ہے.
لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی منزل نہیں ہے. ہم صرف ایک مشین پہ بھاگ رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کافی ہے، بہت ہے، یہ کوئی منزل ہوتی ہی نہیں ہے. یہ ایک دور نظر آنے والا پہاڑ ہے جس کی طرف آپ چلتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، 1 میل 2 میل، وہ پہاڑ اتنی ہی دور رہتا ہے. پہاڑ ایسا لگتا ہے کہ پیچھے جا رہا ہے اور آپ اس منزل تک پہنچ ہی نہیں پا رہے. ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کافی ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کی فیلنگ کیا ہے، یعنی کیسا لگتا ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی جو تعریف ہے نا، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دی، آؤٹ سورس کر دی. جو زمینیں بیچنے والے اور مکان بیچنے والے اور فلیٹ بیچنے والے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کافی ہے کی تعریف کیا ہونی چاہیے. جو ہمارے امیر رشتہ دار ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کافی ہے کیا ہوتا ہے. یہ جو فیس بک پر اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کافی ہے کیا ہوتا ہے. کافی ہے محض ایک احساس ہے کہ اطمینان کا احساس. کس چیز کا اطمینان؟ 3 چیزیں. آپ کے سر پر چھت ہے، آپ کو 3 وقت کھانا ملتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 3 وقت کھانا ملتا رہے گا، اور آپ کے پاس چند جوڑے کپڑے ہیں جو آپ کے لیے کافی ہیں. یہ جو کافی ہے ہم کہتے ہیں یہ اصل میں تو یہ ہے کہ ایک گھر ہے، اس میں جو شوہر ہے اور بیوی ہے اور جو بچے ہیں اور جو ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے کافی ہے. کافی ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک اور طرح اس کی ایک اور بھی ڈیفینیشن کہ آپ کے کچھ دوست ہیں، وہ دوست جو آپ کے سامنے سچ بول سکتے ہیں. جب آپ کوئی فضول بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں. جب آپ کوئی غرور کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کافی ہے. کافی ہے یہ ہوتا ہے کہ بے شمار نامکمل خواہشیں ہیں لیکن ضرورت کی بنیادی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. اس ساری بات میں اصل کھیل 6 سال پہلے 6 سال پہلے کھلا تھا. آپ کو یاد ہے ایک وائرس آیا تھا جس کا نام تھا کورونا، کووڈ-19. دنیا بھر میں لاکھوں لوگ مر رہے تھے. ملک قیامت برپا تھی. ترقی یافتہ ملکوں میں تو تباہی مچی ہوئی تھی. نوکریاں ختم ہو گئی تھیں، کاروبار بند ہو گئے تھے، زندگی رک گئی تھی. اس وقت کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ اس کو نئی گاڑی لینی ہے، نئے کپڑے بنانے ہیں، نیا بنگلہ خریدنا ہے. فکر کیا تھی؟ ایک ہی فکر تھی. ایک یہ کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے، ہونا چاہیے. اگر گھر میں کھانے کو ہے تو کافی ہے. اور دوسری بات کہ خدا ہمیں موت سے بچا لے. یہ 2 باتیں تھیں جو اس وقت سب کے ذہن پہ سوار تھیں، اور اس وقت یہ پتہ چلا تھا کہ کافی ہے کیا ہوتا ہے. کافی ہے واقعی یہی ہوتا ہے.